ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی پولیٹیکل اکانومی آف ڈیولپمنٹ کی کلاس میں. آج ہم ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں گے کیس اسٹڈی آف چلے اینڈ پولیٹیکل اکنامک ڈیولپمنٹ آف چلے. اس سے پہلے کہ ہم چلے کو انڈرسٹینڈ کریں کچھ چیزیں میں آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ذرا ایزی ہو جائے. چلے بیسیکلی ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے. اٹ لکس لائک اے ہاکی. اگر آپ ساؤتھ امریکہ کا میپ دیکھیں تو ساؤتھ امریکہ کے بالکل ٹپ پہ، یہ لیٹن امریکن کنٹری ہے، اس کے ٹپ کے اوپر ایک طرف جہاں پر وہ ٹپ ختم ہوتی ہے ہاکی ٹائپ ٹپ بنی ہوئی ہے راؤنڈ سی تھوڑی سی، تو اس کے ایک طرف تو آپ کو ملے گا ساؤتھ اٹلانٹک اوشن، اور دوسری طرف آپ کو اس ٹپ کے دوسری طرف ملے گا ساؤتھ پیسیفک اوشن. تو بیسیکلی چلے جو ہے یہ فیس کرتا ہے ویسٹ کی طرف، اس کے ساؤتھ پیسیفک اوشن ہے، اور اس کے ایسٹ میں ارجنٹینا ہے، اور ارجنٹینا کے پھر ایسٹ میں ساؤتھ اٹلانٹک اوشن ہے. تو اس حساب سے اگر آپ چلے کو دیکھیں تو اس کا جو بارڈر ہے یہ ارجنٹینا کے ساتھ کافی لمبا بارڈر اس کا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے ایک سمندر ہے جس کو ساؤتھ پیسیفک اوشن کہتے ہیں. چلے کی کافی تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جنگیں بھی رہی ہیں، اور زیادہ تر اس کی پیسیفک اوشن میں وارز بڑی زیادہ مشہور ہیں. کسی دور میں اسپین کی ایک کالونی بھی ہوا کرتا تھا، پھر آلموسٹ 1818 میں یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. چلے کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس میں ناردرن ٹرپ جو چلے کی ہے وہاں پر ٹف ٹیرینز ملیں گی، ٹھنڈا موسم بھی ہمیں نظر آئے گا. اس کے پاس اپنے جو ہیں کچھ بہترین قسم کی بندرگاہیں یا سی پورٹ بھی اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ چلے میں کچھ حد تک ہمیں ڈیزرٹ بھی نظر آتا ہے، پلینز بھی نظر آتے ہیں. آلموسٹ 19 to 20 ملین اس کی آبادی ہے. اور اگر اوور آل دیکھا جائے تو پولیٹیکل اکانومی کی ڈیولپمنٹ اور انٹرنل پالیٹکس کے ریفرنس سے تو یہ کافی حد تک مماثلت یا کمپیریزن اس کا نظر آتا ہے پاکستان کے ساتھ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا فیکٹر ہے کہ اچھا جی جس طرح پاکستان میں پالیٹکس چل رہی ہے، رجیم چینج چل رہا ہے، انوالومنٹ ہو رہی ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کی، کیا کسی اور دنیا کے ملک میں بھی ہوتی ہے؟ تو آنسر از جی ہاں جی. ہم چونکہ کیس اسٹڈی پڑھ رہے ہیں تو کیس اسٹڈی میں ہم زیادہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو یا دور تک نہیں جائیں گے. ہم نیو لبرل کیپٹلزم سے ہی اس کی کیس اسٹڈی کو سٹارٹ کریں گے. لیکن نیو لبرل کیپٹلزم کا آپ کو چونکہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں شکاگو اسکول سے ایمرج کیا تھا، اور 1970s کا یہ کانسیپٹ ہے جو بعد میں پھر جان ولیمسن کا 10 پوائنٹس کے بعد واشنگٹن کنسنسس 1990s میں بن گیا تھا. بٹ کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اس کیس اسٹڈی میں؟ ہم تو ایک کنکلوژن یہ بھی اس سے ڈرا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے اکنامک ماڈلز تھے جو چلے نے اڈاپٹ کیے، اور کون کون سی پولیٹیکل رجیم وہاں پر چل رہی تھی. تو اگر دیکھا جائے اوور آل 1923-24 کے قریب جب بر صغیر پاک و ہند ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے، سب کانٹیننٹ ہی تھا، یہاں موومنٹس چل رہی تھیں، اور جو ویسٹرن اور سینٹرل یورپ ہے وہاں پر ایک بڑی جنگ عظیم ہو چکی تھی جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چلے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پوری دنیا میں ایک ایفیکٹ تو اس کا آیا تھا. تو چلے میں وہاں پر ایک ڈیموکریٹک رجیم چل رہی تھی جو آلموسٹ 1970s تک چلتی رہی. اس کو کچھ حد تک یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1973 تک پراپرلی ایک ڈیموکریسی چلی. ہوا کچھ یوں کہ جو کولڈ وار ایرا تھا، اس کولڈ وار ایرا میں نہ کہ یورپ کے اندر دو ہافس یا دو بلاکس میں یورپ ڈیوائڈ تھا جس کو ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ کہتے ہیں، برلن وال کے ایک اس طرف اور ایک برلن وال کے دوسری طرف.
جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا دی گئی تھی. جرمنی کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. تو ایک طرف ایسٹرن یورپ جو تھا اس کو کمیونسٹ یورپ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ سوویت یونین کی پولیٹیکل اکنامک پالیسی سے ڈومینیٹڈ تھا, اور ویسٹرن یورپ اس کو کیپٹلسٹ یورپ کہا تھا کیونکہ وہاں پر امریکہ کافی حد تک انٹروین کر رہا تھا. مارشل پلان ہمیں نظر آتے ہیں, ٹرومینز ڈاکٹرائن نظر آتی ہے, ایشین وہ جو انٹرنیشنل بینک فار ڈیولپمنٹ اینڈ ریکنسٹرکشن کا رول نظر آتا ہے, IMF کا رول نظر آتا ہے, اور بہت سی پالیسیز نظر آتی ہیں. بالکل ایسے ہی باقی کی دنیا میں بھی یہی کام چل رہا تھا کہ کچھ ممالک ایسے تھے جو کہ ادر دین یورپ کمیونسٹ ہو چکے تھے, اور کچھ ممالک جو تھے وہ ویسٹرنائزڈ ڈیموکریسی یا ویسٹرنائزڈ اکانومی کو فالو کر رہے تھے, جس کو ہم پیورسٹ فارم آف کیپٹلزم بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہم نے اس سے پہلے اگر ایک بڑا امپورٹنٹ ملک دیکھا ہو جس کا نام ہے کیوبا, فیڈرل کاسٹرو بڑے مشہور ہیں جی, وہاں کے ریولوشنسٹ تھے, تو انہوں نے اس کو پیورلی کمیونسٹ سوویت کمیونسٹ کنٹری ڈکلیئر کیا ہوا تھا. ایسے ہی کچھ جو تھا وہ چلے کے ساتھ بھی تھا. 1970s میں ایک الیکشن ہوتا ہے, پریزیڈینشیل الیکشن, جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ثابت ہوتا ہے ایک ٹرانزیشن فیز آف چلے ایز اے نیو ایمرجنگ اکانومی امنگ دا کمیونٹی آف نیشنز. اور وہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پر ایک مارکسسٹ کمیونسٹ لیڈر تھے جن کا نام سیلواڈور آئینڈے تھا. سیلواڈور آئینڈے بیسیکلی بہت زیادہ پاپولر تھے ود ریفرنس ٹو ہز جو پولیٹیکل موومنٹ ہے, بہت ان کو پسند کیا جاتا تھا. ان کو پریزیڈینشیل الیکشن میں سوللی سگنیفیکنٹلی وکٹری تو ملی تھی, لیکن ان کے جو اوور آل ووٹس تھے وہ ٹوٹل ووٹنگ کے 36% کے قریب تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو کانگریس کہا جاتا ہے, تو کانگریس میں ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بننے کے لیے ان کو 50% ووٹس تو چاہیے تھے, لیکن باقی پارٹیوں میں چونکہ ڈفرینٹ قسم کے امیدوار تھے اور ان کو کولیکٹیولی یا الگ الگ ان کے ووٹ ملائے جائیں تو اتنے زیادہ نہیں بنتے تھے جو پرسنٹیج ان کی تھی. تو سیلواڈور آئینڈے جو تھے انہوں نے obviously بات اپنی پارٹی کی طرف سے نامینیشن لے لی اور وہ پریزیڈنٹ کے امیدوار کے لیے الیکٹ ہو گئے, اور اب انہوں نے اپنا کام شروع کرنا تھا. بٹ یہاں پر وہی رول آ رہا ہے, چونکہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی کہ کولڈ وار ایرا چل رہا ہے, 1970s آ چکا ہے, اور شکاگو اسکول نیو لبرل اکانومی اور کیپٹلسٹک اکانومی کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں. تو چونکہ ہم یہ کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں نیو لبرل کیپٹلزم کو, تو امریکنز جو تھے وہ بہت زیادہ کنسرن تھے. اب امریکہ میں وہاں پر دو امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھیں جو کسی بھی طور چاہتی تھیں کہ سیلواڈور آئینڈے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ نہ بن سکیں اور کچھ پلس مائنس کیا جائے. تو اب وہ دو پرسنالٹیز کون سی تھیں؟ ان میں ایک تو بڑے امپورٹنٹ رچرڈ نکسن دا US پریزیڈنٹ, اور ساتھ ساتھ ان کے ہینری کسنجر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت کے تھے, جن کو ہمارے ہاں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو فارن منسٹر بھی کہا جاتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, یا اس کی جو جتنی بھی فارمیٹیو فیزز ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس میں امپورٹنٹ رول ہے ہینری کسنجر کا, اور ساتھ ساتھ ان کے رچرڈ نکسن ہے. اب یہ دونوں پرسنالٹیز کسی بھی طور پہ نہیں چاہتی تھی کہ آئینڈے جو ہے وہ یہاں پر آئیں اور آ کے کوئی ایسا ایکٹیویٹی کریں. اب یہاں پر رول آیا CIA کا. CIA نے کوشش کی کہ آئینڈے کسی بھی صورت جو ہے پریزیڈنٹ نہ بنے, بٹ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی آئینڈے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. اور جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو اب یہاں بڑا زیادہ امپورٹنٹ رول آ رہا تھا وہاں کے جو آپ سمجھ لیں چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, یا آرمی چیف یا آرمی کمانڈر, جو بھی ان کا وہاں ٹائٹل ہوگا. وہاں پر رینے شائنڈر جو تھے وہ آرمی چیف تھے, اور امریکنز اور CIA نے کافی دفعہ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ جو سیلواڈور آئینڈے ہیں ان کی کوئی پراپر بیکنگ نہیں ہے تو آپ مارشل لا لگا دیں. اب شنائڈر جو تھے بیسیکلی
وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، اور کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ تھا کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ملک کی سیکیورٹی ہے، نہ کہ ملک کی پالیٹکس میں انٹروین کرنا. تو کافی حد تک جب ان کو مجبور کیا گیا اور وہ اس بات پہ نہیں مانے، تو پھر یہ ہوا کہ جو سیلواڈور آئینڈے کی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے ایک کانسپریسی کی، اور کانسپریسی میں کہتے ہیں کافی حد تک CIA کا رول ہے. اور وہ کانسپریسی کچھ ایسی تھی کہ جو شائڈر تھا اس کو اغوا کر لیا گیا. بینگ آرمی چیف یا کمانڈر، آپ دیکھ لیں کتنا بڑا پلان ہوگا، اور اسی دوران اس کی اسیسینیشن کر دی گئی اور اس کو پھر دوبارہ ایک اور آرمی چیف سے ریپلیس کر دیا گیا. یہ تو تھوڑا سا وہاں پر جو کھینچا تانی چل رہی تھی اور رول آف امریکہ تھا، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آپ جب چلے کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ان کی پولیٹیکل اکانومی اور انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ کافی حد تک سملر ہے پاکستان کی پالیٹکس تک. اور پاکستان کی پالیٹکس میں جو کام ہو رہے ہیں، انٹرونشن ہوتی ہے، چاہے ڈپلومیٹک ہو چاہے کسی اور وے سے انٹرونشن ہو، جو کہ آج تک ہوتی ہے باہر کے ممالکوں سے اور طاقتور ملکوں سے، تو وہ یہاں پہ بھی چل رہا تھا. اور جس طرح یہاں کی اپوزیشنز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، تو وہاں کی اپوزیشنز نے بھی ویسے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیٹیکل اکانومی آف ڈیولپمنٹ میں سیلواڈور آئینڈے کا رول کیا ہے، کیونکہ ادھر سے ہی ہم نے بات شروع کی ہے. تو سیلواڈور آئینڈے جو تھے وہ بیسیکلی ایک مارکسسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، سوشلسٹ اکانومی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے بہت سے ریفارم کر دیے. کچھ ریفارمز تو ایسے تھے کہ جو لوگوں کو بہت پسند آئے. مثلاً ایجوکیشن ریفارم انہوں نے بہت زیادہ کی، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ کافی حد تک جو لوگ بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں وہ اسکولوں میں آئیں. پبلک فنڈنگ کرنا شروع کر دی، اسکولوں میں بچوں کو ایون کے لنچ پرووائڈ کرنا شروع کر دیا، ہیلتھ کا سسٹم امپروو کرنا شروع کر دیا، جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ تھی اس کی پرسنٹیجز بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دی. یعنی جس کو ہم عام زبان میں یا پولیٹیکل اکانومی کی زبان میں اسٹیٹ لیڈ اکانومی کہتے ہیں، جو کہ ماڈل چائنا میں ہم نے بیجنگ کنسنسس کا ماڈل دیکھا بھی تھا. لیکن اسی دور کے دوران، یعنی 1970 سے 1973 جب تک آئینڈے گورنمنٹ میں رہے، اسی دور میں کچھ لوگ جو کہ چلے سے تعلق رکھتے تھے وہ شکاگو اسکول میں پڑھ رہے تھے، اور بینگ این اسٹوڈنٹ آف اکانومی ان لوگوں نے ریٹرن کیا جب اپنے ملک میں، تو ان کو شکاگو بوائے کے نام سے بڑا مشہور ہو گئے. کیونکہ آئینڈے جو تھے وہ پیورلی کمیونسٹ ماڈل کو فالو نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ساتھ چاہتے تھے کہ اکانومی جو ہے وہ لبرلائز بھی ہو اور مکس ماڈل اکانومی کے ساتھ وہ چلیں. اور اس مکس ماڈل اکانومی میں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مارکیٹ فورسز بھی ہوتی ہیں، گو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈسٹریل پالیسی خود بناتی ہے، لیکن پرائیویٹ لوگوں کو بھی انکریج کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ کافی حد تک چلتا رہا، اور اب دور آ گیا 1973 کا. 1973 میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جو آج کل کی جو تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں یا تاریخ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا زیادہ امپورٹنٹ رہتا ہے. اور وہ حادثہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ملٹری کو ہوتے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے بہت سے ملٹری کو دیکھے، لیکن کچھ ویڈیوز اویلیبل ہیں ابھی بھی یوٹیوب پہ، آپ دیکھیے گا آپ کو لائیو فوٹیجز بھی نظر آئے گی کہ سیلواڈور آئینڈے کے جو پریزیڈنٹس ہاؤس ہے اس پہ آرمی نے کارڈن آف کر دیا، اور ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا کو کر دیا. اور کافی حد تک کہتے ہیں کہ CIA اس میں انوالو تھا، اور وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی جو سوشلسٹک اکانومی ہے یا کوئی ایسا شخص جو بے شک مکسڈ اکانومی کے ساتھ بھی اپنے کنٹری کو آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ زیادہ مشہور ہو یا اس کی سکسیس ہو، وہ بھی لیٹن امریکن کنٹریز میں یا ساؤتھ امریکہ جیسے ایک ملک میں جو کہ ایک ایمرجنگ امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے آنے والے وقت میں. اور چونکہ کولڈ وار کا ایرا چل رہا تھا تو ہوتا کچھ یوں کہ 11 سپٹمبر 1973 کی شام جب یہ کو ہو جاتا ہے تو آئینڈے کو ظاہر سی بات ہے اس کی انفارمیشن ملتی ہے اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ ریزسٹنس اس حد تک ہوتی ہے کہ جو اس وقت کی چلے کی آرمی ہے یا ملٹری ہے اس کو ڈائریکٹلی ریئیکشن آتا ہے، ریزنٹمنٹ آتی ہے پریزیڈنٹ کی جو سیکیورٹی فورس ہے اس کی طرف سے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر سے، اور کافی حد تک وہاں پر گولہ باری بھی کی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور ایک لمبا آپریشن کر کے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. آبویس سی بات ہے جب اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے
بعد میں خودکشی کر دی، جو کہ بعد میں بتایا جاتا ہے اس نے اسیسینیشن کی۔ یہاں سے ایک نیا دور سٹارٹ ہوتا ہے، یہ وہی دور ہے جو 1970s میں کسی حد تک ہنری کسنجر اور نکسن کی پالیسی تھی کہ وہ گورنمنٹ یا وہ لوگ آئیں جو کہ اینٹی امریکنز نہ ہوں، پرو سوویت نہ ہوں۔ اب obviously بات ہے، سلواڈور آلینڈے بے شک اینٹی کیپٹلزم اس طرح سے نہیں تھا، لیکن ہی واز پرو سوویتس اور پیور مارکسسٹ تھا، تو اس کی جو پریزنس تھی وہ تو امریکہ کو برداشت نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے پریویس جو آرمی کمانڈر ہے اس کو بھی اس میں انوالو ہونے کا کہا۔ جب وہ نہیں انوالو ہوئے تو ان کی بھی اسیسینیشن کر دی گئی۔ بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن اس بار جو شخص منظر عام پہ آتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ود ریفرنس ٹو چلیز اکنامک پروگرس، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا ڈراسٹک چینج آنے والا ہے، اور اس بندے کا نام ہے اگسٹو پینوشے۔ اگسٹو پینوشے بیسیکلی آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ کافی حد تک اکانومی کو بھی جانتا تھا، اور اب اس کی جو پالیسیز تھیں، کیونکہ آشرواد یو ایس کا تھا، CIA کا تھا، تو اس نے جب ملٹری کو کر لیا تو اس نے ڈائریکٹلی پورے کے پورے ملک کے اندر جو پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں، اٹ واز اینٹی سوشلزم۔ اور جب اینٹی سوشلزم ہے اور پھر وہاں پر شکاگو بوائز موجود بھی تھے، پھر آلریڈی نیو لبرل کیپٹلزم آ بھی چکا تھا، تو اب جو وہاں کے عام عوام ہیں ان نے اگر تھوڑی بہت بھی ریزنٹمنٹ کی تو ان کے لیے بڑے اسٹرکٹ قسم کے لاز بنا دیے گئے، پریزیڈنشل آرڈرز آنا شروع ہو گئے، پیورلی ایک ڈکٹیٹورین ٹائرنی اس کو ہم بول سکتے ہیں۔ بلکہ بہت سے رائٹر جو چلے کی کیس اسٹڈی کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس دور کو وہ دا موسٹ ہینیس قسم کی ٹائرنی بولتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی فگرز اٹھا لیں تو انیشیل پہلے سال کے اندر اندر ہی 13,300 پروٹیسٹر کو اسٹیٹ فارورڈ فائر سے مار دیا تھا۔ یہ پینوشے کی جو آرمی اور پولیس یہ حرکتیں کر رہی تھی۔ 38,000 کے قریب لوگوں کو امپریزن کر دیا تھا جو سلواڈور آلینڈے کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12,500 لوگ مسنگ پرسن کر دیے گئے تھے، جو کہ آج تک جن کا کوئی بھی پتہ نہیں، اور بڑا واویلا بھی اس کا مچا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پینوشے تھا، چونکہ وہ ایک کیپٹلسٹک اکانومی کو فالو بھی کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کیپٹلسٹک اکانومی چلے، تو اس نے شکاگو بوائے کے ساتھ مل کے ایک مکسڈ اکانومی کا ایک پلان بنا لیا۔ اب یہ جو مکسڈ اکانومی کا پلان تھا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا فار دا ڈیولپمنٹ آف چلے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، جی آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے یہ کس نے پوچھا مجھ سے؟ آپ میرے خیال سے کلاس میں لیٹ آتے ہو نا۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے کیس اسٹڈی آف چلیز اکنامک یا پولیٹیکل اکانومی آف ڈیولپمنٹ۔ اچھا جی، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا رہا تھا پینوشے کا۔ پینوشے نے کیا کیا، کچھ اکنامک ریفارم کیے۔ اب وہ جو اکنامک ریفارم ہے نا پینوشے کے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ وہ دور چل رہا ہے جب کہ کولڈ وار بھی چل رہی ہے، 2 سے 3 ڈفرینٹ قسم کے بلاکس بھی بن چکے ہیں دنیا میں۔ سوویت اور امریکنز جو ہیں ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایڈوانسمنٹ کی اگلی سٹیج پہ پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 70s کے دور کو سٹار وار کا دور بھی کولڈ وار میں کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں نے اپنے جو ہیں خلائی مشن چھوڑ دیے تھے، چاند تک پہنچ رہے تھے، سیٹلائٹ کا کانسیپٹ آ چکا تھا اور ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اسی دور میں جو پینوشے ہے اس نے کیا کام کیا اسٹوڈنٹس، اس نے یہ کیا کہ جو اکانومی ہے اس کو لبرلائز کر دیا۔ اب چونکہ ہم لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کے کانسیپٹ آلریڈی نیو لبرل کیپٹلزم میں پڑھ چکے ہیں، تو مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اس نے یہ والے اقدامات کیے تو ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا، لوگوں کی زندگیوں میں چینج آنا شروع ہوا، انویسٹرز آنا شروع ہوئے، لوکل انویسٹرز ایمرج کیے۔ بے شک انڈسٹریل پالیسی کو یہ خود کنٹرول کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنی گورنمنٹ کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے اور سسٹینیبل بنانے کے لیے 1980s میں چند سالوں میں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ پریزنٹ کر دیا۔ آلموسٹ 1980s میں اس کا کانسٹیٹیوشن آ گیا، اور اس میں اس نے اپنے آپ کو سیکیورٹی دے دی اگلے 8 سالوں کے لیے، اور اس نے کہا 8 سالوں بعد پھر ہم ایک
لوگوں سے ریفرینڈم کروا لیں گے اور اس کے اکارڈنگلی پھر یہ اپنے آپ کو کنٹینیو کر لے گا. اور کانسٹیٹیوشن میں اس نے ملٹری کے رول کو بھی سیکیور کر لیا, جو اس نے ملٹری کو کیا تھا اس کو بھی اس نے سیکیور کر لیا کہ اس کے اگینسٹ بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. تو کافی حد تک پاکستان کی مماثلت رہتی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی سیم اس طرح کے ماڈلز کو فالو کیا گیا. بٹ جو چینج آیا اگسٹو پینوشے کی گورنمنٹ میں وہ یہ چینج آیا کہ ایک تو جو ملک ہے اس کو ملٹری رجیم چلا رہی ہے, دوسرا ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ کافی حد تک یو ایس سے ڈکٹیٹ کی جا رہی ہیں, اور نیو لبرل کیپٹلزم وہاں پر پروموٹ ہو رہا ہے. اس نیو لبرل کیپٹلزم کے پروموشن کی وجہ سے جو بڑا فائدہ ہوا چلے میں, ٹورزم انڈسٹری بہت زیادہ پروموٹ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لوکل جس طرح آپ سمجھ لیں ان کی جو نیچرل پروڈکٹس تھیں ان کی ایکسپورٹس ان کی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی, انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی, پرائیویٹ بزنس وہاں پہ آنا شروع ہو گیا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی کافی حد تک جو لوگ تھے وہ اس ڈیموکریٹک ٹرانزیشن جس میں اب ملٹری رجیم آ گئی تھی اس کے کافی حد تک خلاف تھے. جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو 1988 میں ایک ریفرینڈم ہوا. اب یہ دو قسم کے اس میں سلوگن تھے. ایک تو اگسٹو پینوشے کا جو سلوگن تھا وہ یس کا تھا, اور اس کے جو اوپوننٹ تھے جس میں پیٹریاشو ایلون تھے ان کا جو سلوگن تھا نو سلوگن تھا, یعنی ہم نے اس کو نو ووٹ کرنا ہے اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے جو کہ پینوشے کے حق میں یس ووٹ کرنا ہے. تو رزلٹ اس کے بڑے ڈرامیٹک آئے. لوگوں کو ریفارم بھی ملا, لوگوں کو ریلیکسیشن بھی ملی, لیکن چونکہ ایک ٹائرنی کی اور بروٹیلٹی کی گورنمنٹ تھی, ون مین گورنمنٹ تھی, ڈکٹیٹڈ بائی یو ایس تھی, بہت زیادہ فارن انٹرونشن ہو رہا تھا, لوگوں کو اس طرح سے آزادی نہیں تھی, اس طرح سے ان کی پولیٹیکل اکانومی کی ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس وہ نہیں تھا جو کہ کسی بھی لبرل اکانومی کے ملک میں اس وقت ہونا چاہیے تھا. گو کہ کمپیریٹیولی سکسیسفل تو تھے, آگے کی طرف یہ آ تو رہے تھے, لیکن الیکشن میں جو ووٹ زیادہ پڑا وہ پیٹریاشو ایلون کو پڑا, اور پیٹریاشو ایلون ایک نیکسٹ پریزیڈنٹ بن گئے اور 1993 تک وہ الیکٹڈ ہوئے. اب پیٹریاشو ایلون نے جو کام کیا ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے. کیوں؟ کیونکہ 1990s میں ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو واشنگٹن کنسنسس ہے, جتنے بھی وہ ملک جو پرو امریکن تھے, چاہے وہ ویسٹرن یورپ میں ہوں, ایسٹرن یورپ میں ہوں, افریقہ میں ہوں, انڈو پاک میں آپ دیکھ لیں, یہاں پر جس طرح پاکستان پرو امریکن رہا ہے اپنی فارن پالیسی میں بھی اور اکنامک پالیسی میں بھی, تو ان تمام ملکوں نے نیو لبرل اکنامک فارمیٹس کو فالو کیا تھا. لیکن یہاں پر ایک بڑا کرٹیکل سا پوائنٹ آتا ہے چلے کی کیس اسٹڈی میں کہ چلے نے اس طرح سے اس کو فالو نہیں کیا, بلکہ چلے نے کیا کیا کہ اپنے انسٹیٹیوشنل ریفارم پہ زیادہ کام کیا. مثلا اگر میں 1988 یا 90 سے لے کے 2005 تک کی جو پالیسیز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بڑی امپورٹنٹ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پولیٹیکل اکانومی میں, PMP, پالیسی میکنگ پروسیس. نا اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب کوئی نئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے, نیو لبرل اکانومی کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, تو پالیسی میکنگ پروسیس کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے پالیسی بنائی جائے گی. آئیدر وہ IMF, ورلڈ بینک یا باقی اداروں کی ڈکٹیشن کو فالو کیا جائے گا, یا کوئی جس طرح پاکستان جیسے ملک کو ملینیم ڈیولپمنٹ گول دے دیے جاتے ہیں, یا اور اس طرح کی انسٹیٹیوشنل ریفارم کی بات آتی ہے, نیو پبلک مینجمنٹ کی بات آتی ہے, پبلک پالیسی کی بات آتی ہے, ٹیکس ریفارم کی بات آتی ہے, پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات آتی ہے. تو ان ڈکٹیشن کو منو ان تسلیم کر کے اپنے ریفارم لانے ہیں جو کہ نیو لبرل کیپٹلزم کے ہیں, یا پھر کوئی مکسڈ اکانومی کو فالو کرنا ہے. تو یہاں پر ایک پازیٹیو چیز جو پیٹریاشو ایلون کی پالیٹکس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو PMP ہے, پالیسی میکنگ پروسیس ہے, اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے, بیکاز ان کے اکارڈنگلی جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کریکٹرسٹکس آف انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ. اب یہ بڑا ٹیکنیکل سا ورڈ ہے, واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ. اب اس کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا جس میں میں نے رول آف انسٹیٹیوشن, گڈ گورننس
انٹرنیشنل جو کریکٹرسٹکس آف گڈ گورننس کے ہیں، جس کو ہم گورننس سے گڈ گورننس کا ڈفرنس کہتے ہیں، جس میں 10 امپورٹنٹ کریکٹرسٹک UNDP کے اور ورلڈ بینک کی رپورٹس کے میں نے آپ سے شیئر کیے تھے. آپ کو وہ ذرا ریکولیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کے نوٹس میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اس دن کے لیکچر میں تو آپ دیکھیے گا، تو بالکل ویسے ہی ریفارم انہوں نے یہاں پر لے کے آئے. بٹ ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اٹ واز کہ جو پیٹریاشو کی پالیسیز تھی نا، وہ پیورلی نیو لبرل اکانومی کی پالیسیز نہیں تھی. انہوں نے کسی بھی صورت جو اسٹیٹ لیڈ انٹرونشن ہے نا اس کو پیچھے نہیں رکھا، یعنی اسٹیٹ جو تھی وہ اسی طرح سے انٹروین کر رہی تھی جو اکانومی یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھی، اکنامک ڈیولپمنٹ تھی، سوشل سیکٹر انوالومنٹ تھی. اس میں مارکیٹ فورسز کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا، جس طرح کہ نیو لبرل کیپٹلسٹ کہتے ہیں کہ سب کا سب جو ہے وہ مارکیٹ فورسز کے ہاتھ میں دے دیں اور اس سے ایک بہترین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ میں آپ کو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں کہ جب آپ سب کا سب مارکیٹ فورسز پہ چھوڑتے ہیں تو آپ کے جو ملک ہے اس کی کچھ اسٹیٹس آلریڈی اس لیول کا ہونا چاہیے. یعنی آپ کو سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روڈ انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے بنائے ہوئے ہیں. ملک میں کوئی خاص غریبی نہیں ہے، وہ پہلے سے آپ دور کر چکے ہیں. ملک میں جو شرح تناسب ایجوکیشن ہے، یعنی وہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. شرح نمو جو ہے، جو آپ کی جس کو انفلیشن کہتے ہیں، اس کو آپ نے اس طرح سے پہلے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو پھر آپ امریکہ جیسے یا برٹن یا فرانس جیسے ملک ہیں تب تو آپ نیو لبرل اکانومی کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پاورٹی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے، ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے، انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے، تو یہ تمام چیزیں تو پرائیویٹ لوگ نہیں بنا سکتے نا، اور نہ پرائیویٹ لوگ یہ بنائیں گے، کیونکہ پرائیویٹ لوگوں نے تو منی میکنگ کرنی ہے. تو یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سا جو آپ دیکھ لیں کہ جو پیٹریاشو کی پولیٹیکل اور اکنامک پالیسی، جس میں ہمیں بڑا ڈیپ انالیسز نظر آتا ہے کہ انہوں نے کمپلیٹلی مارکیٹ فورسز پہ سب کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ مارکیٹ لیڈ اکانومی کی بجائے اسٹیٹ لیڈ اکانومی کی بجائے ان دونوں کا کمبینیشن یعنی مکس ماڈل فالو کیا. کہ بہت سے انسٹیٹیوشن جو تھے وہاں پر اسٹیٹ لیڈ اکانومی کو فالو کیا گیا، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جہاں پر آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا تھا، ایکسپورٹس کرنی تھی، آپ کی انڈسٹریل پالیسی جہاں پہ وضع ہونی تھی، جہاں پر آپ نے اپنے اداروں کو جو بہترین پرفارم نہیں کر رہے اگر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دیا یا کچھ اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا تو ان سے ریونیو جنریٹ کرنا تھا، جاب اپرچونٹی کریٹ کرنی تھی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا تھا. تو اس حد تک کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو امریکن کیپٹلزم یا نیو لبرل کیپٹلزم اس کو انہوں نے فالو کیا. اب جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ PMP پالیسی میکنگ پروسیس، جس کے بارے میں پیٹریاشو ایلون کا ماننا یہ تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں، اگر وہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ آلریڈی ڈیولپڈ ہیں تو پھر پالیسی میکنگ پروسیس آسان ہوگا. یعنی میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا یا ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم جتنا مرضی بہترین پالیسی بنا لیں، پالیسی میکنگ پروسیس اصل ہوتا ہے. اور پالیسی میکنگ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جس پروسیس سے گزر کے کوئی پالیسی بننی ہے. اب وہ پالیسی کبھی بھی ان پٹ آف انسٹیٹیوشن کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. آپ کے اکنامک انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہوتی ہے، آپ کا ایکسٹرنل دنیا کو دیکھنے کے لیے فارن آفس ہوتا ہے، آپ کی ملٹری پالیسی ہوتی ہے، آپ کی سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے، آپ کے نیچرل ریسورسز کا ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، آپ کی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے ملک کے اندر وسائل کس حد تک موجود ہیں، کن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کہاں سے پروڈکٹیوٹی. تو ان تمام سے ان پٹ لے کے ہی پالیسی میکنگ پروسیس بہترین بن سکتا ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشنل کریکٹرسٹکس یا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بالکل ٹھیک نہ ہوں، ہر ادارہ پراپرلی اپنا کام نہ کر رہا ہو، تو وہ ان پٹ ہی آپ کو بہتر نہیں دے گا. اور جب ان پٹ بہتر نہیں دے گا تو آپ کیسے پالیسی بہتر بنائیں گے؟ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ جو PMP ہے اس کے لیے امپورٹنٹ فیکٹر از انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ. انسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے، وہ ان کی ارینجمنٹ کیا. اب واٹ از انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ؟ نمبر 1 ایفیشنسی آف انسٹیٹیوشنز. اب چونکہ میں گڈ گورننس کے کانسیپٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہوتی ہے پرفارمنس کسی انسٹیٹیوشن کی، ایک ہوتی ہے افیکٹو پرفارمنس. جو افیکٹو پرفارمنس ہے وہ بتاتی ہے ایفیشنسی، یعنی کتنی مین پاور لگی، کتنی انویسٹمنٹ ہوئی، کتنے لوگ ہوئے، کتنا ٹائم لگا، اور اس کا کون سا رزلٹ آیا. کیا وہ رزلٹ جو آیا وہ سوشل انڈیکیٹرز میں کہیں نہ کہیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے؟
پر کیپٹا انکم میں وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے, لوگوں کی زندگی میں بہترین جو تبدیلی ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے, اس کے انڈیکسز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہمیں کبھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. کچھ ایسے سرویز ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں معاشرے میں اکنامک اور سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, تو اس کے لیے انسٹیٹیوشنل ایفیشنسی ضروری ہے. اب انسٹیٹیوشنل ایفیشنسی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایڈوانسڈ, ٹرینڈ اور اسپیشلائزڈ بیوروکریسی اینڈ ٹیکنوکریسی. چاہے آپ بیوروکریٹ لے لیں, چاہے آپ ٹیکنوکریٹ لے لیں, جنہوں نے اداروں کو کامیاب کرنا ہے, تو کیا وہ ایڈوانسڈ ہیں, لیٹسٹ نالج ان کے پاس ہے, یعنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ادارے آپ نے قائم کیے ہیں جو بہتر کریں گے. نمبر 2, کیا وہ ٹرینڈ ہیں اور کیا وہ اپنے اپنے ایریے کے اسپیشلسٹ ہیں, یعنی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب بندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا یہ پاکستان کے پیرالل یہ چلے چل رہا ہے, تو جب وہاں پر اچھی لیڈرشپ آئے گی تو وہ انہی چیزوں کے اوپر فوکس کرے گی جو چیزیں ہمارے ہاں بھی خراب ہیں. تو 1990s میں انہوں نے اس پہ فوکس کر لیا, وہ کہ ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو آج اب اس پہ فوکس کرنے کا سوچ رہے ہیں. پاکستان کی کیس اسٹڈی جب پڑھاؤں گا تو میں دوبارہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو گوش گزار کروں گا جس سے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی. اچھا, تو پہلی چیز انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے کریکٹرسٹکس دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ وہی انسٹیٹیوشن پالیسی انپٹ بھی دیتے ہیں, تو پھر پالیسی میکنگ پروسیس ہوگا. اور اگر آپ اچھی پالیسی بنائیں گے تو اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی تو دوبارہ آپ کو انسٹیٹیوشن کے پاس ہی جانا ہے نا, دوبارہ انہی اداروں کو کہنا ہے کہ اس پالیسی پہ بھائی آپ امپلیمنٹ کریں اور یہ اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کریں اور ایفیشنسی سے رزلٹ جنریٹ کریں. تو اس کے لیے آپ کے انسٹیٹیوشن کو افیکٹو اور ایفیشینٹ ہونا چاہیے, اور افیکٹو اور ایفیشینٹ ہونے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کے پاس ایڈوانس نالج ہونا چاہیے. لیٹسٹ دنیا کی جو ایڈوانسمنٹ ہے ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے, پھر ملک اوپر کی طرف آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو جتنا ہو سکے اٹریکٹ کیا جائے. یہ جو کہ نیو لبرل اور اسٹیٹ لیڈ اکانومی کا کمبینیشن تھا, تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, ریاست کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, تو ریاست جب اس کو اٹریکٹ کر لے گی تو ملک کے اندر نئے بزنسز, نئی انڈسٹری لگے گی. بے شک اس کی انڈسٹریل پالیسی چلے نے خود دینی تھی, لیکن کچھ ایسا انوائرمنٹ بنانا تھا جس انوائرمنٹ یا جس پالیسی کے تحت باہر کے لوگ اٹریکٹ ہو. مثلاً فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں انہوں نے کیا کیا, جو پیٹروشو ایلون ہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی کمپنی جو چلے میں انویسٹ کرنے آئے گی تو اس کو چلے کی وہ تمام فیسلٹیز دی جائیں گی جو کہ چلے کے بائی برتھ ریزیڈنٹ یعنی نیشنل کو ملتی ہے. جو فیسلٹیز ان کو ملتی ہے وہ ان کو دی جائے گی, ساتھ ساتھ ٹیکس میں بھی چھوٹ دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک کام کیا, ٹیکس ریفارم انٹروڈیوس کرا دیا. اب وہ جو ٹیکس ریفارم اس نے انٹروڈیوس کرائے اس میں اس نے ایک ٹیکس لگا دیا جس کو بولتے ہیں ویٹ, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. پاکستان میں اس کی بڑی ضرورت ہے. ویلتھ ٹیکس بھی اس کو بولتے ہیں, کہ میں اور آپ اگر درجن انڈے 170 روپے کے خرید رہے ہیں اور میری انکم 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے اور آپ میں سے کسی کی انکم 35,000 روپے ہے, تو پھر وہ درجن انڈوں میں جو 50-60 روپے ٹیکس پڑا ہوا ہے وہ آپ بھی اتنا دے رہے ہیں, میں بھی اتنا, تو مجھے اس کا اتنا افیکٹ تو نہیں پڑا. یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے. لیکن اگر میری ویلتھ, میری اینول انکم, میں جس گھر میں رہ رہا ہوں, میرے پاس جو وہیکل میں استعمال کر رہا ہوں, میں نیشنل انٹرنیشنل کون سے ٹورز کر رہا ہوں, میرا لائف سٹائل کیا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ٹیکس کیا جائے گا, تو مجھے زیادہ ٹیکس بھرنا پڑے گا, اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ کم ہوگی. تو جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہوگی تو غریب آدمی بھی ضروریات خورد و نوش, ایڈیبلز, فوڈ آئٹمس, ٹریولنگ, پیٹرول, کلودنگ یہ اویل کر سکے گا, کیونکہ اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا, سیلز ٹیکس تو نہیں لگے گا. تو جب ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگ جاتا ہے تو پھر جو ایفلوئنشل طبقہ ہے, پیسے والا طبقہ ہے, اس کو پیسے گورنمنٹ کو زیادہ دینے پڑتے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, دوسری طرف اسپینڈنگ زیادہ کر دیتی ہے. اور اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ آپ انفراسٹرکچر بناتے ہیں, روڈز بناتے ہیں, اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ کام انہوں نے یہ کیا کہ جو ٹیکس ریفارم لے کے آئے اس میں کچھ انہوں نے ڈائیورسفائڈ قسم کے ملٹیپل آسپیکٹ اس میں انٹروڈیوس کرا دیے کہ ٹیکسیشن جو ہے اس کا کلیکشن سسٹم کیسا ہوگا, جس سے جو ان کا ریونیو کا بوسٹ ہے وہ آلموسٹ چند ہی سالوں میں 15% ٹو جی ڈی پی پہ آ گیا. اور یہ بہت بڑا ایک ریفارم ہے جو کہ نیو لبرل اکانومسٹ یا کیپٹلسٹ دیتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں. پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں میں اور آپ نہیں ہیں. اور میں اور آپ کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس 18 سے 25 کروڑ روپیہ نہیں ہے کہ سینیٹر بن جائیں یا پھر اپنے حلقے میں پیسہ بانٹ کے الیکشن جیت جائیں.
اور جب ہم پیسہ لگا کے آئیں گے, جیسا کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں, تو پھر ہم پیسہ کمائیں گے. تو جس نے پیسہ کمانا ہے اس نے اپنے اوپر ٹیکس تو نہیں لگنے دینا, کیونکہ پارلیمنٹ ہی آپ کی نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور سینٹ ہی وہ لیجسلیشن کرتی ہے, پھر وہ قانون بنتا ہے اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہ کبھی اس پہ ٹیکسیشن یہ کریں گے نہیں. لیکن چلے میں ایسا نہیں تھا, وہاں اس پرسپیکٹو میں ان کو ایک اچھی حکومت ملی تھی, وہ کہ ان کو ایک اچھا ملٹری لیڈر بھی اس سے پہلے مل چکا تھا, بیسیکلی پینوشے کی شکل میں. اچھا جی, اس کے بعد جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے, اس میں اور کون سا امپورٹنٹ فیکٹر انوالو ہوتا ہے, تو لیجسلیٹو پروسیسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹو انٹروڈیوس انسٹیٹیوشنل ریفارمس. اب دیکھیں ایسے اکانومی آگے جاتی ہے, اور یہ تمام چیزیں ہمیں نیو لبرل اکانومی میں جان ولیمسن ریفر بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں اپنے 10 پوائنٹس میں. تو میں یہ دونوں چیزیں پیرلل لے کے چلوں گا کہ کہاں نیو لبرل اکانومی اور واشنگٹن کنسنسس کو اڈاپٹ کیا چلے نے, اور کہاں اسٹیٹ لیڈ اکانومی پہ فوکس کیا, اور کہاں اسٹیٹ انٹرونشنسٹ پالیسی کو فالو کیا, یعنی مکس ماڈل کو استعمال بھی کیسے کیا کہ جہاں لگا کہ لوگوں کا فائدہ ہے ریاست کے انٹروین کرنے سے, وہاں ریاست ضرور انٹروین کرے, اور جہاں لگا کہ ریاست کو مارکیٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے, اس سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو اس کے فائدہ ہوگا, تو وہاں ریاست انٹروین نہیں کرتی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو چلے کی کیس اسٹڈی میں ہمیں سمجھ آتا ہے. اور اسٹوڈنٹس یاد رکھیں گے, یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کے جو لیڈران ہیں, جو آپ کی ٹیکنوکریسی ہے, جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے, جو آپ کے فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں, وہ ملک و قوم کے ساتھ ایماندار ہوں. اچھا, تیسری امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی کہ ایک اور کام کرنا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر دینی ہے. یعنی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ ان پوائنٹس کے اکارڈنگلی اگر انسٹیٹیوشن ارینجڈ ہیں, اس طرح سے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, تو تب ان انسٹیٹیوشن سے انپٹ آئے گی پالیسی میکنگ پروسیس کے لیے, یعنی پی ایم پی کے لیے, اور پھر جب ہم وہ پالیسی امپلیمنٹ کریں گے انہی انسٹیٹیوشن کے تھرو, تو ریفارم آئیں گے اور بہتری آئے گی. دوسری بات, اچھا اگلی بات انہوں نے کیا کہی کہ انہوں نے کہا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ میریٹوکریسی ہونی چاہیے. حالانکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی کتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں ہوتی ہے, کتنا زیادہ وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, یعنی میریٹوکریسی. اور دوسری امپورٹنٹ چیز احتساب. یہ نہیں کہ کسی دوسری پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے تو وہ چیخیں مارے گی, بلکہ احتساب اکراس دا بورڈ. کیوں؟ کیونکہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, یہ نیو لبرل اکانومی کے ریکمنڈیشنز ہیں, یہ واشنگٹن کنسنسس کے ریکمنڈیشنز ہیں کہ آپ انسٹیٹیوشن کو ریفارم کریں گے, کیونکہ انہی انسٹیٹیوشن نے انپٹ دینی ہے, اور بعد میں جب آپ پالیسی بنا لیتے ہیں تو انہی انسٹیٹیوشن سے آپ نے کام لینا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کے رزلٹ میں 2 رزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو اس ملک میں رہنے والی جو عوام ہے ان کے حالات زندگی بہتر ہوتے ہیں, یعنی سوشل سیکٹر اور اکنامک سیکٹر ڈیولپمنٹ سمیت ڈفرینٹ انڈیکسز میں نظر آتی ہے. اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں امن آتا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتی, اس وجہ سے آپ لیٹسٹ ایڈوانسڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, اور ایسی ایکسپورٹس بناتے ہیں جو کہ دنیا کو چاہیے, نہ کہ آپ گنا, شوگر کین جس کو کہتے ہیں, گندم جس کو ویٹ کہتے ہیں, باسمتی چاول جس کو رائس کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈفرینٹ قسم کی سیرلز, دالیں, سبزیاں, پھل, کھال, چمڑا, یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, بلکہ آپ فنش گڈز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دنیا کی مارکیٹ میں کمپیٹیٹیونیس لاتے ہیں, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جو اکنامک اور پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں اس کی آپ کو ممبرشپ دی جاتی ہے. پھر دنیا کی بڑی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپ کی اس ریکارڈ جو ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہے اس کو سراہتے ہیں, دنیا ویزا لے کے آپ کے ملکوں میں آتی ہے. اور یاد رکھیے گا, کوئی بھی ملک بائی برتھ, جس طرح کوئی شخص ماں کے پیٹ سے علم حاصل کر کے نہیں پیدا ہوتا, اس طرح کوئی بھی ملک بائی برتھ بہت بڑا ملک نہیں ہوتا. انہوں نے ایفرٹس اسی طرح ریفارم لا کے کرنی ہوتی ہیں. اچھا, اب انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں اگلا پوائنٹ کیا تھا, پولیٹیکل پارٹیز انوالومنٹ. یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں, انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی ملک کے انسٹیٹیوشن تب تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک ان انسٹیٹیوشن میں ایسی ایفیشنسی کا ریفارم نہ آئے, ایسی میریٹوکریسی یا اٹانومی نہ آئے, یا ایسا نظام نہ آئے. ابھی اذان ہو رہی ہے, انشاءاللہ اذان کے بعد اس کو کنٹینیو